حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے صدر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرتی، اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، اے حوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال، نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنے ثواب کا کام فضائل اعمال کا۔ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، کیسے دعا کریں۔ تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ گناہ کر کے، ہم نے یہ خطا کر کے، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے۔ اور فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط نمبر ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک طرف حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے جب گناہ کیا، ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی، ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کر رہا ہے، تو اہنکار کر رہا ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا۔ فخرج منہا، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا جنت سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے ابلیس کو شیطان بنا دیا، لعنتی بنا دیا۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا
اور آدم نے توبہ کی. تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیوں, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے.